Subscribe to my channel. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ والفسوق والعصيان۔ امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ اے اللہ، اگر آپ میرے اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اگر یہ ہمارا لیکچر آپ کو اچھا لگتا ہے تو اس پر لائک کریں، کمنٹس کریں اور دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ اور ہم کو کامیاب لوگوں میں شامل فرما دیں۔ جیسا کہ آپ قرآن مجید کے آداب اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، تو ہم ترجمہ القرآن نہم دہم فرسٹ ایئر اینڈ سیکنڈ ایئر، تو یہ 9th اور 10th کے ہم نے پہلے قرآن مجید کے آداب جو ہے وہ ذکر کر کے آپ کو بتا دیے۔ اسی طرح آج کے لیکچر میں ہم جو ہے فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر، اپنے ایک لیکچر کے اندر ہم فرسٹ ایئر کے کچھ جو قرآن مجید کا آداب ہے اس کا ذکر کریں گے، اور دوسرے لیکچر میں ہم انشاءاللہ جو سیکنڈ ایئر میں قرآن مجید کے آداب ہے اس کا ذکر ہوگا۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں کہ قرآن مجید کے جو آداب ہیں ان کی تعداد 12 بتائی گئی ہے۔ تو ہم اس کو جسٹ ریڈ کریں گے، اس کی جو زیادہ تفصیل کے ساتھ ہم نے جو ذکر کیا ہے، تو اس میں کچھ نئی چیزیں ہیں اس کو ہم تفصیل سے بیان کریں گے، مگر اس کے اندر جو سب سے اہم چیز آپ نے سیکنڈ ایئر اور فرسٹ ایئر کی بک میں دیکھنا ہے کہ ان کی تعداد کتنی ہے، ڈیفرنٹ ہو سکتی ہے۔ یہ جو آپ کے فرسٹ ایئر ہے تو اس کے ترجمۃ القرآن کے جو آداب ذکر کیے گئے ہیں ان کی تعداد 12 ہے۔ آپ نے دیکھا تھا 9th میں 12 تھے اور 10th میں 10 تھے۔ تو ایم سی کیوز کے لیے آپ نے اس کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے، اس کو یاد رکھنا ہے کہ اس کے ایم سی کیوز آپ کے بنیں گے 12 ایم سی کیوز کے لیے آپ سے پوچھا جا سکتا ہے۔ اسی طرح آپ سے شارٹ کوسچن میں قرآن مجید کے آداب پوچھے جا سکتے ہیں، تو آپ نے اس کو اچھی طرح یاد کر لینا ہے۔ سب سے پہلے قرآن مجید کی تلاوت پاک، صاف اور باوضو ہو کر کرنی چاہیے۔ اس کو ہم زیادہ تفصیل میں نہیں جائیں گے، ہم اس کو پہلے 2 لیکچر میں اس کو اچھی طرح بیان کر چکے ہیں۔ آپ پہلے 2 ہمارے لیکچر سن سکتے ہیں، اس کا لنک جو ہے آپ کو ویڈیو میں دے دیا جائے گا۔ اس کے بعد سیکنڈ ہے تلاوت شروع کرنے سے پہلے تعوذ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی چاہیے۔ تو اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے جب قرآن مجید کی تلاوت شروع کی جائے۔ تجوید کے ساتھ تلاوت کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو لحن جلی اور لحن خفی کی جو ہے وہ غلطیاں ہونے کا اندیشہ ضرور ہوتا ہے۔ لحن جلی جو ماہرین تجوید ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ ایک ایسی بڑی غلطی ہے جس میں گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید کے الفاظ کی معنی تبدیل ہو جاتے ہیں، اس لیے قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے، تجوید کے ساتھ پڑھنے کے لیے اس کا کورس ضرور کرنا چاہیے۔ تو ان چیزوں کو کلاس میں اپنے بچوں کے ساتھ ملحوظ خاطر رکھیں اور بچوں سے جو ہے ضرور تلاوت سنیں تاکہ ان کے جو تجوید کے جو غلطیاں ہیں اس کا بھی تدارک ہو سکے۔ تلاوت نمبر 4، تلاوت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ اور اس کے کلام کی عظمت دل میں موجود ہونی چاہیے۔ اس کو پہلے ہم ذکر کر چکے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور اللہ تعالیٰ کا عظمت کا ہونا دل کے اندر انتہائی ضروری ہے۔ تلاوت آہستہ اور بلند آواز سے کی جا سکتی ہے، البتہ یہ خیال رکھنا چاہیے بلند آواز سے تلاوت سے کسی کے آرام یا کام میں خلل نہ آئے، کہ اس کا کام جو ہے وہ گڑبڑ کا شکار ہو جائے، تو اس چیز کو آپ نے خیال رکھنا ہے۔ سجدہ تلاوت والی آیات پر سجدہ کرنا چاہیے، ہمیں سجدہ تلاوت کا طریقہ اور آداب سیکھنے چاہیے، اس کو بھی ہم تفصیل سے ذکر کر چکے ہیں۔ نمبر 7 پہ ہے جب قرآن مجید کی تلاوت کی جا رہی ہے تو اسے خاموشی اور توجہ سے سننا چاہیے۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ نمبر 8 پہ ہے قرآن مجید کے ترجمہ کے مطالعہ کے وقت خوب غور و فکر کرنا چاہیے تاکہ آیات کا مفہوم اچھی طرح ذہن نشین ہو جائے۔ تو یہ اس چیز کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے کہ آپ نے اس کا مفہوم اچھی طرح سمجھنا ہے۔ نمبر 9 اللہ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اطاعت کے جذبے سے
سرشار ہو کر احکام دین سیکھنے اور ان پر عمل کرنے کی نیت سے قرآن مجید کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ قرآن مجید کو سمجھنے ہی کے لیے قرآن مجید کی تلاوت کرنا ضروری ہے۔ نمبر 10، اللہ تعالیٰ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور جنت و خوشخبری والے آیات کا ترجمہ پڑھتے ہوئے خوشی کا اظہار اور شکر کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے اس کی رضا اور جنت کی دعا مانگنی چاہیے۔ اللہم اجعلنا منہ کی دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مانگا کرتے تھے، اس دعا کو آپ یاد کر لیجئے، اللہم اجعلنا منہ۔ نمبر 11 پہ اللہ تعالیٰ کے غضب، جہنم اور اس کے عذاب والی آیات کا ترجمہ پڑھتے وقت اللہ تعالیٰ کا خوف رکھتے ہوئے جہنم کے عذاب اور اللہ تعالیٰ کے غضب سے بچنے کی دعا مانگنی چاہیے۔ اللہم اعذہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہنم کی پناہ مانگتے تھے جس میں آیات کا ذکر ہوتا تھا عذاب کا، تو اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اسی طرح نمبر 12، تلاوت کے آخر میں اپنے والدین، اساتذہ کرام، مرحومین اور پوری امت مسلمہ کے لیے سلامتی، بھلائی اور مغفرت کی دعا مانگنی چاہیے۔ تو کلام پاک ایک رحمت بھی ہے، مغفرت کا ذریعہ بھی ہے، تو اس کو جب اس کی تلاوت کا اختتام ہو تو اپنی دعاؤں میں سب کو یاد رکھیں، آپ کے اساتذہ میں، اپنے دوست احباب میں، اپنے قریبی رشتہ داروں میں جو بھی فوت ہو گئے ہیں ان کے لیے دعائیں مغفرت کرنا ضروری ہے۔ جی آج کا لیکچر ہمارا فرسٹ ایئر قرآن مجید کی تلاوت کے آداب، امید ہے کہ آپ اس کو انڈرسٹینڈ کر چکے ہوں گے، اور بچوں کے ساتھ ان چیزوں کو ملحوظ خاطر ضرور رکھیے تاکہ قرآن مجید کے جو آداب ہیں اس سے طلبہ جو ہے آگاہ ہو سکیں اور اس کو اپنی عملی زندگی میں اپنا سکیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری وجہ سے بچے جو ہے ان چیزوں سے لاپرواہی کا شکار ہوں۔ تو یہ قرآن مجید کوئی عام کتاب نہیں، اس کو سمجھ کر پڑھنا انتہائی ضروری ہے۔ تو یہ آج کا لیکچر ہمارا مکمل ہوتا ہے۔ آپ سے ایک بار تو پھر گزارش ہے کہ ہمارا چینل ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔ Thank you for watching this video. If you enjoyed it, please hit the like button and the bell notification icon.